نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب محنت کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے گی۔ یہ صفات پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان 6 صفات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالی پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت بھی اسی طرح تھی کہ دوسروں کو دعوت دینا، اپنے پر مشق اور عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ تینوں کاموں سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے، یعنی صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ ان 6 صفات میں سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں، باقی ساری صفات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس کا یقین دلوں میں اتر جائے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور اس کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو۔ اللہ کے پاس چیز اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں، اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرنے میں مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والے ہیں، بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں، اور وہ سمیع ہے، سب کو سننے والا ہے، وہ رزاق ہے، تمام مخلوق کو روزی دینے والا ہے، وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے جس کو نہ اس جہان میں دنیا کی آنکھیں دیکھ سکتی ہے، نہ کسی کے وہم و گمان کی اس حد تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ گردش روزگار کا اس پر کوئی اثر یا اندیشہ ہے۔ ذات ہے جو پہاڑوں تک کے اوزان اور سمندروں تک کے پیمانے جانتا ہے، اور بارش کے قطروں تک کی تعداد اور درختوں کے پتوں تک کا شمار جانتا ہے۔ رات اپنی تاریکیوں میں جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اور دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی گنتی جانتا ہے۔ نہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے چھپا سکتا ہے اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اس کو نہ اونگ ہے نہ نیند آتی ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ سب کا خالق، مالک اور کرتی درتی ذات اس کی ہے، جو چاہے کرے۔ ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سارے کا سارا سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی والدہ پاک مریم کو بند کمرے میں بے موسم کے پھل عطا کیے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت تازہ کھجور اور پانی کا چشمہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں گویائی عطا فرمائی، بڑے ہو کر ان کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کروایا، کوڑی کو ٹھیک کر دیا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دلوا دی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے زمین سے آب زمزم نکالا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ عصا کو اژدہا بنایا، اژدہے سے پھر عصا بنایا اور اس کو بحر کلزم سے راستے دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ وہ اس سے اوزار بناتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا میں اڑایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا، اصحاب کہف کو 309 سال سلایا اور زندہ رکھا، عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور ان کے کانے کو گرم رکھا، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کافروں سے ان کی حفاظت کی، ان کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی قدرت سے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر معراج کروایا، جنگ بدر میں مسلمانوں کی 313 کی تعداد کو اپنے سے 3 گنا پر غالب کیا، اصل کرنے والی ذات وہی ہے، اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، کامیابی مال ملک اور عہدے میں نہیں ہے، زندگی کا بننا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے دلوں کا یقین بن جائے کہ اللہ ہی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بنا دی، نمرود بادشاہ کو تخت پر بٹھا کر اس کی زندگی بگاڑ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی بغیر اسباب کے میدان تحیہ میں زندگی بنا دی، کانے کو منسلو عطا کیا، سائے کے لیے بادل قائم کر دیے، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر زندگی بنا دی، مصر کی حکومت عطا کی، اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والوں کو ناکام کیا، فرعون، قارون اور حامان کو حکومت، مال اور عہدے دے کر زندگی بگاڑ دی، قوم نوح کو اکثریت میں ناکام کیا، قوم عاد کو باوجود طاقت اور قوت کے ناکام کیا، قوم سمود کو اپنی لاجواب انجینئرنگ کے ساتھ ناکام ہوئے، قوم سبا کی زبردست نظام زراعت ہوتے ہوئے زندگی بگڑی، قوم شعیب اپنی تجارت میں زندگی بگاڑ بیٹھے، قوم لوط کی اللہ تعالیٰ نے ان کے برے عملوں پر زندگی اجاڑ دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کچے جھونپڑیوں میں زندگی بنا دی۔ گویا کہ انسان کی زندگی کا بگڑنا اور بننا باہر کی ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، جس طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری پوری زندگی، ہماری پوری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقوں پر چلنے میں ہے، غیر طریقوں پر چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ تمام راستے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ پاک تم سے محبت کر لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے ساری امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے۔ اس کے لیے نبیوں والی طرز پر
ہم اپنی جان، مال اور وقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں تاکہ پورا دین پوری دنیا میں پھیلے اور زندہ ہو۔ اللہ رب العزت خود کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد لوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی۔ اور ایک تیسری جگہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس پر پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو ہم آپ کو دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ دعوت والی محنت تمام امت کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نسبتیں ملی ہیں، نسبت نبوت اور نسبت ختم نبوت۔ ختم نبوت کے صدقے میں ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ نبی والے کام کو اپنا کام اور مقصد بنائیں۔ آج مسلمان کو اپنے دعوت والے کام کا احساس تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ موچی بن کر جوتا گانڈنا کام سمجھ میں آتا ہے، درزی بن کر کپڑے سینا کام سمجھ میں آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دین پھیلانا کام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بلکہ آج لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں دین کی بات کی جائے تو بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں، دکان پر بات کی جائے تو گاہک ناراض ہوتا ہے، دفتر میں دین کی بات کی جائے تو افسر ناراض ہوتے ہیں، دوستوں میں دین کی بات کی جائے تو کنڈیشن خراب ہوتی ہے، شادی بیاہ میں دین کی بات کی جائے تو برادری ناراض ہوتی ہے۔ اب بتائیے جو دین دب جائے گھر میں بیوی بچوں کے نیچے، جو دین دب جائے دکان میں گاہکوں کے نیچے، جو دین دب جائے دفتر میں افسروں کے نیچے، جو دین دب جائے شادی بیاہ میں برادری کے نیچے، جو دین دب جائے دوست احباب میں کنڈیشن کے نیچے، بھلا وہ دین دنیا میں کیا عزت و عزت دلائے گا؟ آج مسلمان حقوق العباد کا نعرہ لگاتا ہے۔ حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق۔ سب سے بڑے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا سب سے پہلے ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی بندگی اللہ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ان کی دعوت والے کام میں شریک ہو جائے، جیسے انہوں نے دین پھیلانے میں کوشش کی اور امت کا غم کھایا، ایسے ہی آج ہر امتی ان کے اس غم اور کام میں شریک ہو۔ دعوت کا کام امت کی ذمہ داری ہے اور بنیادی کام ہے۔ قرآن نے کہا ہے تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ یہ امت اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی اور بھیجی گئی ہے۔ اس امت کا ہر فرد اس کام کا ذمہ دار ہے۔ جیسے تمام انبیاء نے دین کی خاطر قربانی دی اور محنت کی اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست محنت کی اور ایک جماعت صحابہ کی تیار کی جس نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کی خاطر بہت تکالیفیں اور مصیبتیں اٹھائی۔ صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، صحابیات نے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہے جو دین کی خاطر شہید کر دی گئی۔ اس کا خاوند حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کام کے لیے ستائے گئے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور عربی شاعرہ تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ جنگ سے پہلے ان کو جان دینے کی ترغیب دی اور اگلے دن 4 بیٹے شہید ہوئے۔ اس پر فخر کیا کہ میں اپنے 4 شہید بیٹوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ تھے صحابیات کی قربانیاں، یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہد۔ حضرت زنیر رضی اللہ تعالی عنہ
کی آنکھیں اللہ کے راستے میں ضائع ہوئی۔ ایک صحابیہ عورت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہاد میں لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس عورت نے عرض کیا کہ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دینا تاکہ وہ تلوار کا حملہ میرے اس بیٹے کے جسم پر روکے۔ یہ تھی قربانیاں، یہ تھے صحابہ، یہ تھی اس کی شان۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوگا اور یہ صحابیات اتنی بہادری کے ساتھ اپنی یہ قربانیاں پیش کرتی۔ ایک صحابیہ عورت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعوت دیتی تھی، کافروں نے اس کو بہت ستایا اور آخر تنگ آ کر کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے باہر بستی میں ان کے میکے چھوڑ آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافر لے کر چلے، راستے میں کھانے پینے کو کچھ نہ دیا۔ ایک جگہ وہ خود سائے میں آرام کر رہے تھے اور یہ دھوپ میں بندھی ہوئی تھی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ نے آسمان سے ایک ڈول میں پانی اتارا اور ان کے قریب آ گیا اور اس کو پیا۔ اس کو دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی شان اور یہ تھی ان کی قربانیاں۔ آج ہم بھی ہیں اس طرح سے صحابیات نے دین پھیلانے میں بہت قربانیاں دی۔ خلفائے راشدین میں دو خلیفہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار صحابی عورتوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اسلام میں پہلی شہید عورت ہے حضرت سمیہ۔ اسلام میں سب سے زیادہ دین کی خاطر مال جان خرچ کرنے والی عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں سب سے زیادہ عالم و محدث عورت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھائیو، ہم سوئیں نہ، ہم بیدار ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے کام کو اپنا مقصد بنائیں اور اپنے دین کی خاطر جو صحابیات اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی اس کو رائے گاہ نہ جانے دیں، اور ہم بھی اپنے کام کو کام سمجھ کر کریں۔ دین کی خاطر جو بھی تکالیف آئیں اس کو برداشت کریں، اللہ ہمیں اس کا اچھا صلہ دے گا۔ اللہ کے وعدے ہیں کہ جو نیک کام کرے گا اس کو ہم جنت میں داخل کریں گے، جو برے اعمال کریں گے تو اس کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے۔ خدا ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہمیں استقامت دے کہ دین والے کام کو جاری رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔